آج کا ہمارا موضوع اسلام میں میاں بیوی کے حقوق۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، رشتوں کے اندر دوریاں ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، گھروں کا نظام بے سکون ہو چکا ہے اور انسان کا عزت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب شوہر اپنی بیوی سے تنگ ہے، بیوی اپنے شوہر سے تنگ ہے، بیوی اپنے گھر کی باتیں دوسرے گھروں میں جا کر بتا رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، جس سے گھروں کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ اب یہ صورتحال آخر معاشرے میں پیدا کیوں ہوئی؟ وہ بیوی کے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وہ شوہر جس کے بارے میں قرآن عورتوں کو بتا رہا ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، تمہارے شوہر تمہارا لباس ہے، بیویوں کا کہا یہ اپنے مردوں کا لباس ہے، اور شوہروں کے بارے میں بیویوں کو کہا یہ بیویوں تمہارا مرد تمہارا لباس ہے۔ اب وہی بیوی وہی شوہر گھر کے معاملات جن کے بارے میں حکم تھا کہ ان کو اپنے گھر سے باہر نہیں بیان کرنا، اپنے گھر کے اندر ہی اپنے معاملات کو بہتر بنانا ہے، وہ معاملات جب اٹھا کر باہر کے گھروں میں جاتے ہیں اس لیے کہ ان معاملات میں بہتری آ سکے، وہ بہتری نہیں آتی، مزید نا اتفاقیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کے قرآن نے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر بھی رہنمائی فرمایا اگر تم میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو اس انداز سے اپناؤ گے کہ اسلام کی مرضی کے خلاف کرو گے، فرمایا پھر دن بہ دن گھر میں لڑائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، گھر سے سکون ختم ہو جائے گا، تم جس اولاد کو پال رہے ہو وہ اولاد ماں کی بھی نافرمان ہوگی، وہ اولاد باپ کی بھی نافرمان ہوگی، اور اگر تم اپنے گھر کا نظام اسلام کی مرضی کے مطابق چلاؤ گے، میاں بیوی کے رشتے کو اسلام کی تعلیم کے مطابق نبھاؤ گے، فرمایا پھر گھر میں دوریاں نہیں پیدا ہوں گی، رب ذوالجلال تمہارے گھر میں تمہیں سکون عطا فرما دے گا۔ اب اسلام نے ہر موقع پر، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ مالک سے لے کر ملازم تک، والدین سے لے کر اولاد تک، میاں بیوی کے حقوق اسلام نے بیان کیے، اسلام نے کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا بلکہ ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اے لوگو جب تک جو اسلام نے حقوق بیان کیے جب تک تم ان کو سمجھو گے اور ان کو تم ان کی مرضی کے مطابق چلاؤ گے اس وقت تک تمہاری زندگی میں بربادی نہیں آ سکتی، بلکہ دن بہ دن اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ اب جب اسلام کی مرضی کے خلاف زندگی شروع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر جب میاں بیوی میں آپس میں کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اولاد کے سامنے اس کو نہ لایا جائے۔ اب جب باپ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اولاد کے سامنے لڑائی کرے گا، اس میں وہ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اولاد ان گالیوں کو سنتی ہے، پھر وہ گالی جو پہلے باپ دے رہا تھا اپنی بیوی کو، اب وہی گالیاں اولاد اپنی ماں کو دیتی ہے۔ میرا ایک معاشرے والوں سے اکثر سوال رہتا ہے کہ آج اولاد آخر گالی دیتی ہے تو اولاد نے گالی کہاں سے سیکھی ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں۔ جب باپ اپنے گھر میں گالی دیتا ہے، ماں گالی دیتی ہے، اولاد اس کو سنتی ہے اور سننے کے بعد وہی الفاظ وہی گالیاں اولاد کی زبان پر بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے اسلام نے ہمیں اس بات سے منع کیا، فرمایا شوہر کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گالی دے، اور نہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو گالی دے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے
بیوی کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کا نام لے کر پکارے، بلکہ اس انداز میں پکارے کہ ادب ملوز خاطر رہے۔ اب اگر بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، پھر شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رہتا۔ اب وہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اولاد نہ تو ماں کی فرما بردار رہتی ہے، نہ اولاد باپ کی فرما بردار رہتی ہے، اور بعض گھروں میں یہ پھر ماحول بن جاتا ہے، آدھی اولاد باپ کی سائڈ ہو گئی، آدھی اولاد ماں کی سائڈ ہو گئی، تو اب ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ فرمایا جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ ایسا نہیں کہ خود اگر کھانا کھانا ہے تو بندہ شہر میں جائے، دوستوں کے ساتھ کسی بڑے ہوٹل میں جا کر کھانا کھا کر آ جائے، اور بیوی کو گھر میں کھانے کے لیے خرچہ بھی نہ دے، کہے میرے حالات ٹھیک نہیں۔ یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیا۔ فرمایا جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے۔ اگر زیادہ حالات بہتر نہیں، خود سبزی کھا رہا ہے تو اس کو بھی سبزی کھلائے، اور اگر خود 10,000 کا کھانا کھا رہا ہے اور بیوی کے لیے 100 روپیہ بھی نہیں، تو پھر گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ فرمایا جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود لباس پہنے وہ اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ یعنی جس طرح کا لباس خود کے لیے پسند کرتا ہے، اگر خود بہت مہنگا لباس پہنتا ہے اور بیوی کو کہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے خرچہ نہیں، تو یہ بیوی کے ساتھ زیادتی ہے جس کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا۔ فرمایا جو خود کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ، جو لباس خود پہنو اسی طرح کا لباس اس کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر تم درمیانہ لباس پہنتے ہو تو اس کو بھی وہی دو، اور اگر تم اچھا پہنتے ہو، قیمتی پہنتے ہو، تو اپنی بیوی کے لیے بھی وہی لباس پسند کرو۔ پھر یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو اب بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ان کی رہائش کا انتظام کرنا، ان کا اچھا کھانے کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کو دروازے کے اندر مہیا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا تو پھر گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اولاد خراب ہو جاتی ہے، جب اولاد خراب ہوتی ہے خاندان خراب ہو جاتے ہیں، جب خاندان خراب ہوتے ہیں پھر لڑائیاں جھگڑے عام ہوتے ہیں، جب لڑائیاں جھگڑے عام ہو جاتے ہیں پھر نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس نوبت سے بچنے کے لیے یہ پہلا کام یہ ضروری ہے کہ وہ نوبت نہ آئے، پہلے ہی جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہم ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم اس کی بنیاد رکھیں، جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تم ان کا نکاح کرو تو فرمایا نکاح کرتے وقت اچھی جگہ پر نکاح کرو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے بیٹے کی شادی جب کرنی ہے تو کہیں ایسے خاندان میں کریں جو بہت زیادہ امیر ہو، یا جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ہمارا یہ سب سے بڑا مطالبہ ہوتا ہے اس جگہ پر بیٹی کا رشتہ دیں جو بہت بڑے امیر ہوں۔ اب ہم نے نہ بیٹے کی تعلیم دیکھی، نہ اس کی تربیت دیکھی، نہ ان کے خاندان کو دیکھا، نہ یہ دیکھا وہ دین کو سمجھتے نہیں سمجھتے، دین پڑھا ہے دین نہیں پڑھا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں، بس ان کے پاس پیسہ اچھا ہو، پیسہ دے کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے چند دن گزرتے ہیں، جہاں پہ بیٹی دی ہے اس کے پاس پیسہ تھا، عقل نہیں تھی، پیسہ تھا، احترام نہیں تھا، پیسہ تھا، رشتوں کا تقدس نہیں تھا، پیسہ تھا، بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں تھا، پیسہ تھا پر اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ جو پیسے کی لالچ میں رشتہ کیا ہوتا ہے
بالآخر گھر کا نظام خراب ہو کر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ابتدا ہم نے غلط کی۔ اگر ابتدا کے وقت ہم سوچتے کہ ہم اسلام کو دیکھیں اسلام نے کیا بتایا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دیکھو وہ دیندار بھی ہے یا دیندار نہیں ہے، صرف مالدار نہ دیکھو بلکہ دیندار دیکھو۔ اگر اس کو دین کی سمجھ ہوگی تو اس کو پتا ہوگا یہ میری بیوی ہے اور اس کے حقوق کو پورا کرنا میرے اوپر لازم ہے، اس کا ایک ایک حق میں نے پورا کرنا ہے، اس کی جو ماں ہے وہ میری ساس ہے اور اس کا جو باپ ہے وہ میرا بھی سسر ہے۔ اب میرے اوپر بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کے والدین کا ادب و احترام کرنا یہ بھی میرے لیے ضروری ہے۔ تو جب ایسے دیندار طبقے میں نکاح کیا جائے اور نکاح کی بنیاد اسلام کی مرضی کے مطابق رکھی جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس رشتے کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے جس نکاح کی بنیاد اسلام کی مرضی کے مطابق رکھی جائے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواتین کو یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے مردوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک صحابی میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جنتی عورت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے جو نماز کی پابندی کرتی ہو اور اپنے شوہر کا احترام کرتی ہو، اس کی موجودگی میں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال رکھتی ہو، اور فرمایا جب اس کو موت آئے اس حالت میں آئے کہ اس عورت کا شوہر اس عورت پر راضی ہو، فرمایا جب وہ عورت مرتی ہے کائنات کا رب اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیتا۔ یعنی یہ ہے کہ گھر کے نظام کو، اور پھر شوہر کا کیا ہے کہ شوہر کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بیوی ہے تمہاری وہ تمہاری نکرانی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی معاشرے کی تباہ کاری ہے، ہم نے عورت کو صرف ایک نکرانی کی حیثیت میں رکھا ہوتا ہے کہ عورت بس گھر کے کام کاج کرے، وہ آپ کی خدمت کرے، اور جب عورت کو بلانا پہلے گالی دینی ہے، پھر عورت کو بلانا ہے، جب اس نے خرچہ مانگ رہا ہے ہم نے آگے سے گالیاں دینی ہے، تو اس سے رشتے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جو شوہر ہو اپنی بیوی کو پانی پلائے، فرمایا کائنات کا رب اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر شوہر بیوی کو پانی گلاس میں ڈال کر دے دے تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور شوہر اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں بیوی کو پانی پلاؤں لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف اپنی احادیث کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی سیرت کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام کا جب ظاہری طور پر حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کے نکاح میں 9 خواتین تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی حضور کے ساتھ ناراض نہیں تھی بلکہ ساری کی ساری حضور کے ساتھ راضی تھی۔ ایک بیوی کے حقوق کو پورا کرنا ہم تو اس کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات جو آپ کے ظاہری طور پر وصال کے وقت موجود تھی، اب ان میں سے کوئی بھی حضور کے ساتھ ناراض نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کے حقوق کو پورا فرمایا۔ اور پھر ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، شوہر کا کام صرف یہی نہیں کہ بس باتیں سنائے، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو گھر کے کام کاجوں کے اندر اپنی بیوی کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کام کروا دینا، اس کے ساتھ معاونت کر دینا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا انداز کچھ مختلف ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرتا ہے کام کاج میں تو ہم اس کے بارے میں بڑے عجیب سے لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی عورت کا غلام ہو گیا ہے، اس کا کیا کام ہے گھر کے کام کاج کرنا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جب ہم نے نئے نئے طریقے اپنائے، اگر ہم اپنے بزرگوں کی طرف غور کریں تو اس وقت
گھروں میں فتنے نہیں تھے، لڑائی جھگڑے اتنے نہیں تھے، اتنی دوریاں نہیں تھی، رشتوں کا تقدس تھا، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو اسلام کی نظر میں اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب صرف اتنا ہے کہ عورت کو نوکرانی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر کام کاج کر لے تو ٹھیک ہے، کام کاج نہ کرے تو عورت کے گھر میں عزت ہی نہیں ہے۔ اس عورت کو عزت ہم نے نہیں دی، عورت کو عزت اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ پھر ہمارے معیار کچھ غلط ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو بیٹی ہوتی ہے اگلے گھر میں جا کر ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، وہ خاندانی ہو، اگر گھر کے اندر غربت کا دور ہو برداشت کرے گی، اگر اور گھر کے نظام میں مشکلات ہیں برداشت کرے گی، لیکن جب اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی دی جائے گی، بیٹی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے باپ کو گالی دی جائے، بیٹی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی ماں کو گالی دی جائے، بیٹی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اگلے گھر میں اس کو پچھلے گھر کے تانے دیے جائیں۔ تو جب معاشرے میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جو آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے، جب اس کو گالیاں دی جائیں گی، کبھی اس کے باپ کو گالی، کبھی اس کی ماں کو گالی، کبھی پچھلے گھر کے تانے دیے جائیں گے، تو پھر گھروں کے اندر سکون نہیں آتا، بے سکونی آ جاتی ہے۔ پھر اگر ہم اس بات پر غور کریں، لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بس دعا کریں ہماری بیٹی کو عزت ملے، اس کے نصیب اچھے ہوں۔ میں نے کہا جو چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، آپ کے گھر میں جو دوسروں کی بیٹیاں آتی ہیں، آپ ان کی بیٹیوں کو عزت و کائنات کا رب آپ کی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اب کتنا معاشرے میں ہم نے فرق رکھا ہے کہ جو کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آئی، اس کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے، ہماری بیٹی کسی کے گھر میں گئی، اس کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے، ہماری بیٹی جس گھر میں جاتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے اس کی ساری مرضیاں چلے، اس کو عزت ملے، شوہر اس کی بات کو مانے۔ لیکن جو کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے، اگر ہمارا بیٹا اس کی بات مان لے تو ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہر وقت عورت کی مانتا ہے، ہماری نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہر حق کو اپنی جگہ پر رکھا ہے، والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں، شوہر کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ اب ان تمام حقوق کو پورا کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ جہاں پر والدین کا حق بنتا ہے ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ایک ایک حق کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے۔ اسی طرح جو آپ کی بیوی ہے، آخر اس کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اب وہ اسلام کی مرضی کے مطابق رشتہ جڑ گیا ہے، اب اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی اسلام نے آپ کے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت پر سختی نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے سختی تھوڑی سی، ایک ہوتی ہے سختی حد سے زیادہ۔ فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو یکدم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ، اور پیار محبت کے ساتھ جب تم رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم سمجھو گے کہ نہیں، پیار سے نہیں، لڑائی اور جھگڑے سے، تو پھر لڑائی جھگڑے سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں جو سب سے بری چیز ہے ان بری چیزوں میں سے ایک طلاق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ طلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس لیے گھروں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ گھروں کے اندر نا اتفاقیاں نہیں ہوں گی۔ اولادیں کتنی نافرمان ہو چکی ہیں، وہ باپ کے سامنے اولاد ماں کو گالیاں دے رہی ہے اور ماں کے سامنے باپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ اب یہ نوبت کب پہنچتی ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اولاد کے سامنے۔
اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی مسئلہ بن بھی جاتا ہے، کوئی تنازع ہو جاتا ہے، تو اس کو بند کمرے میں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ جب اولاد کے سامنے میاں بیوی اپنے مسائل کو لائیں گے، پھر اولاد کی جو تربیت ہے اس پر غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے، گھر کی بات ہوتی ہے، جب میاں بیوی میں تنازع ہو جائے کوشش کریں کہ اس کو اپنے گھر کے دروازے کے اندر مسائل کا حل تلاش کریں۔ ایسا نہیں کہ بیوی جا کے محلے میں بتائے شوہر نے لڑائی کی اور یہاں تک ہماری نوبت پہنچ گئی، شوہر اپنے دوستوں کو بتائے، اس کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا اس کا نقصان پہنچے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ان کی جو آپس میں باتیں، ان کو آپس میں راز رکھنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو میاں بیوی کے بارے میں فرمایا، جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ شوہر کا لباس اس کی بیوی اور بیوی کا لباس اس کا شوہر ہے۔ تو اب لباس جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا رکھنا چاہیے، عزت ایک دوسرے کی رکھنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے۔ جب ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور جب کوئی مسئلہ درپیش آئے گا کوشش کریں کہ اس مسئلے کو اسلام کی مرضی کے مطابق حل کریں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رشتوں میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ گھروں میں سکون عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی مرضی کے مطابق اپنے گھروں کے نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔